بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ان لوگوں کی مثال جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوسرے لوگوں کو اولیاء بنایا، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہے۔ یقیناً مکڑی کا گھر جو ہے وہ سب سے کمزور گھر ہے اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو وہ اس کو چھوڑ کر کس کو پکارتے ہیں، کسی بھی چیز کو، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہیں، ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، انہیں صرف علم والے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اسی نے انسان کو اور جنوں کو اور ملائکہ کو اور انبیاء کو اور شہداء اور اولیاء کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی نے کائنات کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی کے لیے اس نے بے شمار انبیاء اور رسل کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، اور آخری امت کے لیے سب سے عظیم کتاب اور سب سے بڑی رہبر اور رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بھرا پڑا ہے۔ ہر پیج، ہر صفحہ، ہر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو ہے وہ بین ثبوت ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار قصے بیان فرمائے ہیں، بے شمار مثالیں بیان فرمائی ہیں، تاکہ کسی بھی بات میں جھول باقی نہ رہے، کسی بھی بات کو سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہ رہے، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات میں، اپنے افعال میں اور اپنی صفات میں اور اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شرکت کرنے والا ہے، نہ اس کی بات میں اور اس کے افعال میں کوئی شرکت کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس کی عبادت میں کوئی دوسرا جو ہے وہ لائق ہے۔ لہذا ایک اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کا، ہر طرح کے معاملات کا وہی نگہبان ہے، وہی منتظم ہے، اس کے اشارے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کرتی۔ وہ جسے مارنے پہ آئے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، جسے بچانے پہ آئے اسے کوئی مار نہیں سکتا، جس کی وہ مدد کرتا ہے وہ کامیاب اور غالب ہو جاتا ہے، اور جس کے اوپر سے وہ اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہی اور بربادی سے جو ہے وہ بچا نہیں سکتی ہے۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ یہ سورۃ عنکبوت کی 20ویں پارے کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی ہیں، آخری آیات۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میرے ساتھ شرک نہ کرو، میری برابری میں کسی بندے کو کھڑا نہ کرو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی شہید کو میرے برابر میں نہ کھڑا کرو۔ جس کسی کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اس کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی اور مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ مکڑی جو ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے بڑی محنت سے، اور اس کے لیے وہ گھر اس کو فائدہ دیتا ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو یہ مکڑی کے جالے، مکڑی کا جالا اور مکڑی کا جو گھر ہے یہ کائنات میں تمام گھروں سے سب سے زیادہ کمزور ہے۔ اس سے زیادہ کمزور دنیا میں گھر نہیں ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
मुशरिक अपने शिरक के ऊपर भरोसा करता है और एतमाद करता है, तो ये शिरक जिसके ऊपर वो एतमाद करता है वक्ती तौर पे हो सकता है कहीं पे उसको कोई फायदा हो जाए, लेकिन ये मकड़ी के जाले की तरह इंतहाई कमजोर है, जिसे कोई भी आदमी किसी भी वक्त थोड़ा सा इशारा करे और उसको तबाह बर्बाद कर और वो गिर जाए और उसको कोई बचाने वाला जो है वो नहीं हो सकता। फिर आखिर में अल्लाह ताला जिक्र किया, लोगों ये हम मिसालें बयान करते हैं ताकि आपको कोई समझ आ जाए, लेकिन याद रखो जो समझने वाले हैं, अकल रखने वाले हैं, इल्म रखने वाले हैं, वही लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। उन्हीं को ये वाकयात और ये नसीहतें और ये किस्से जो है वो समझ दे सकते हैं। जिन लोगों को जो है वो अकल नहीं है, समझ नहीं है, उनकी अकलों पे पर्दा पड़ा हुआ है, उन लोगों को इस तरह के वाकयात से और इस तरह की मिसालों से कोई समझ नहीं आता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला मिसालें भी बयान की और किस्से भी बयान किए, अंबिया के किस्से बयान किए, और उनमें से मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत ज्यादा बयान किया और बड़ी डिटेल के साथ बयान किया, इसलिए कि उसमें तौहीद का प्रचार भी है और उनके किस्से में लोगों के लिए बहुत सारे सबक भी हैं, बहुत सारी नसीहतें भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का सबसे बड़ा दर्स जो है वो इस किस्से में मौजूद है। और अंबिया के लिए सब्र की मिसाल भी है। क्या नबियों, मूसा अलैहिस्सलाम कितनी मुशक्कतों से गुजरे, कितनी मेहनत की है, लेकिन इसके बावजूद जिनके दिलों पे मुहर लगी हुई है, जिनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, सारी निशानियां देखने के बावजूद भी वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। आइए मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में हमारे लिए क्या असबाक हैं, क्या दुरूस हैं, क्या सबक हैं, चंद एक की तरफ मैं इशारा किए देता हूं। सबसे पहला सबक तो यही है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके। जिसे अल्लाह बचाने पे आ जाए, सारी दुनिया की कुव्वतें और ताकतें मिलकर उसको हलाक करना चाहें, नहीं कर सकती। यही बात और यही अकीदा और यही नजरिया नबी कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास, छोटे से बच्चे हैं, उनके दिलो दिमाग में पेवस्त किया, उन्हें समझाया, वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत ला यनफउक लम यनफउक इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु लक। इब्ने अब्बास, याद रख लो, सारी कायनात के लोग मिलकर, कुव्वतें और ताकतें मिलकर तुम्हें कुछ फायदा पहुंचाना चाहें, नहीं पहुंचाते। हाँ, वो फायदा जो अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया है, अल्लाह ने फैसला कर दिया है, वो फायदा तुझे पहुंच जाएगा। और अगर सारे मिलकर तुझे जर्रा बराबर भी नुकसान पहुंचाना चाहे, ये सारी कुव्वतें, सुपर पावर, ताकतें मिलकर भी तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, तेरा बाल जो है वो टेढ़ा नहीं कर सकते, इल्ला ये कि अल्लाह ने फैसला कर दिया हो, तो जो अल्लाह ने फैसला कर दिया वो तुझे नुकसान पहुंचेगा, उसके अलावा कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचेगा। यही अकीदा हम नमाज के बाद, हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मना। काश के इस नजरिए के ऊपर हमारा अकीदा जो है वो पुख्ता हो जाए, हमारा जहन और हमारा यकीन मजबूत हो जाए। या अल्लाह, जिसको तू देने पे आ जाए कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू रोकने पे आ जाए उसे कोई दे नहीं सकता। ये हर नमाज के बाद हम ये दुआ पढ़ते हैं, और इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी ये बात मौजूद है। आप जानते हैं, फिरौन अपने आप को रब्बुकुमुल आला का लक़ब जो है वो दिया करता था, और उसे या तो ख्वाब आया या उसे बतलाया गया या उसके जहन में इल्का हुआ कि शायद तेरी हुकूमत के दौरान तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है और वो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। चुनाचे उसने फैसला किया उससे कैसे बचा जाए। उसने ऐलान कर दिया कि जो भी बच्चा पैदा उसे कत्ल कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र किया है, इन्न फिरऔन अला फिल अर्द, फिरौन जमीन में मुतकब्बिर हो गया, वजअल अहलहा शिया, और उसके मुख्तलिफ ग्रोह बना दिए, यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम, उनमें से एक ग्रोह को वो इंतहाई कमजोर समझता था, और क्या करता था, युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, उनके बच्चों को ज़बह कर देता और कत्ल कर देता, और बच्चियों को जो है वो जिंदा छोड़ देता। और फिर फरमाया, इन्नहु कान मिनल मुफ्सिदीन, यकीनन ये फिरौन फसादी लोगों में से था, ये सबसे बड़ा फसाद जो है वो दुनिया में मचाने वाला था।
اس نے فیصلہ کیا جتنے بچے ہیں قتل کر دیا جائے۔ جب تھوڑے سے بچے قتل ہوئے تو قوم کے مشیروں نے جو ہے وہ مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، اس طریقے سے تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی، ہمارے خاندان ختم ہو جائیں گے، ہماری حکومت ہی ختم ہو جائے گی، یہ تو بچے سارے ختم ہو رہے ہیں۔ تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کچھ بچے چھوڑ دینے چاہیے۔ فیصلہ کیا 1 سال جو ہے وہ بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال جو ہے وہ بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال میں، جس سال میں وہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، اسی بچے کو پیدا کیا جس کے ہاتھوں سے فرعون کی حکومت جو ہے وہ ختم ہونے والی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے سال میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار کیسے ہوتا؟ فرمایا اسی سال میں پیدا کرنا ہے جس سال میں یہ بچوں کو قتل کرتا ہے۔ چنانچہ پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ ماں جو ہے وہ ڈرنے لگی، ماں ڈرنے لگی کہ بچہ بڑا پیارا ہے اور بادشاہ نے زندہ نہیں چھوڑنا اور اسے قتل کر دینا ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی جو ہے وہ القاء کیا، کہا اس کو دودھ پلاؤ اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں ڈر محسوس ہو اسے دریا میں ڈال دیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈبے میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کے محلات کے پاس سے گزرا تو وہ اٹھا کر لے گئے، قتل کرنے لگے تو گھر کے لوگ ہی کہنے لگے رک جاؤ، قتل نہ کرو، بڑا پیارا بچہ ہے، شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ دے دے یا شاید ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کر کے فرعون کے گھر میں کھلایا اور پلایا اور پروان چڑھایا اس بچے کو جس کے ہاتھ سے اس کی حکومت اور وہ خود ختم ہونے والا تھا، اور جس کو وہ قتل کرنے پہ درپے تھا اور اپنی پوری سلطنت کے تمام بچوں کو ذبح کر دیا کرتا۔ یہ قصہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کیا ہمیں اس قصے پر اعتبار نہیں ہے؟ ہمیں یقین نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے اسے دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت اسے ہلاک نہیں کر سکتی، اسے تباہ نہیں کر سکتی، اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فوجیں بھیج سکتا ہے، لیکن وہ تو فوجوں کا بھی محتاج۔ اسی کے گھر میں جو قاتل ہے، جو دشمن ہے، اسی کے گھر میں وہ خود حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی آدمی کی حفاظت کرتا ہے جسے اس نے ہلاک کرنا ہے، اسی آدمی کی حفاظت کرتا ہے جو اس کا دشمن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ مظہر ہے کہ لوگوں میں تو اس طرح کام کرتا ہوں، مجھے کوئی لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو دشمنوں کو بذات خود محافظ بنا دیتا ہوں۔ جو خود دشمن ہے وہی محافظ بن جاتا ہے اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنی موت کا گڑھا جو ہے وہ خود جو ہے وہ کھودتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا، لوگوں اس کائنات کا میں مالک ہوں اور میں فیصلے کرتا ہوں، کوئی دوسرا جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتا۔ دوسرا سبق اس قصے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، لوگوں اللہ کے وعدے سچے، اللہ جو وعدہ کر لیتا ہے وہ پورا کرتا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے طرح طرح کے وعدے کیے۔ لوگوں گھبراؤ نہیں، میں رزق دیتا ہوں، لوگوں گھبراؤ نہیں، میں اولاد دیتا ہوں، لوگوں گھبراؤ نہیں، میں مشکلیں دور کرتا ہوں، لوگوں گھبراؤ نہیں، میں بیماریوں سے شفا دیتا ہوں، لوگوں تمہاری تمام مشکلات کو میں حل کرتا ہوں۔ اگر ہم کہتے نہیں، سود کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہوتا، رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، بے ایمانی اور کرپشن کے بغیر رزق نہیں ملتا ہے، اور علاج معالجے کے لیے تعویذ اور اسی طریقے سے دم درود 2 غلط قسم کے ہیں، اور مزاروں اور درباروں کی نظر و نیازیں جو ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ ہمیں شفا نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے یہ سب باتیں غلط، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے تمہارے ساتھ جب وعدہ کیا تمہارا رب میں ہوں، اور رب کے ہاتھ میں اگر یہ انتظام نہیں ہوتا تو پھر کس کے ہاتھ میں ہوتا؟ لوگوں تمہارا کوئی رب ہے تو سامنے لاؤ، اور اس طرح کے کارنامے سر انجام دینے والا ہے تو لاؤ، لیکن کوئی نہیں ہے۔ میری باتوں پہ یقین کرو، میں اپنے وعدوں میں سچا ہوں، جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کر کے دکھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی والدہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، بچے کو دریا کے حوالے کر دو، یہ بچہ تمہاری گود میں دوبارہ واپس لانا یہ ہماری ذمہ داری، اسے فرعون کے
दस्त से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है और तुम्हारे घर में वापस लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तुझे ये वापस दिलवाएंगे। वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल, बच्चा ले लिया, बच्चा रो रहा है, प्यासा है, भूखा है, दूध की जरूरत है, दाइयों को बुलाया गया, किसी दाई का बच्चा जो है वो दूध नहीं पीता। अब ये बतलाइए ये किसने किया था? बच्चे को किसने समझाया था? भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है और तड़प रहा है, और दूध पिलाने वाली बेशुमार औरतें मौजूद हैं, लेकिन किसी औरत का दूध पीने के लिए बच्चा तैयार नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म। लोगों को बड़ा आदमी होता तो इंसान कह देता वो सब्र कर गया था, वो बर्दाश्त कर गया था, उसे समझ आ गई थी। इस बच्चे को क्या समझ, और उसे क्या पता था कि भूख की शिद्दत है, दूध मिल रहा है लेकिन आपने नहीं पीना। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दाइयों का दूध हराम कर दिया और फिर वहीं से खबर डाली एक औरत ऐसी है जिसका ये बच्चा शायद दूध पी ले। कहा कौन है? कहा उसको लाओ। उसके घर में गए तो वो कहने लगी मैं नहीं आ सकती, मैंने नहीं आना, बच्चे को भेजना तो घर में भेजो। फिर उन्होंने कहा जाओ ले जाओ, वहां पे ले जाओ, वहां पे ले जाके देखो। वहां पे गया, बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा इसका मुआवजा मुकर्रर कर, इस औरत को मुआवजा दो। अल्लाह तेरी कुदरत पे कौन कुर्बान ना जाए। दुश्मन बच्चे की परवरिश भी कर रहा है और उसी बच्चे की मां से दूध दिलवा रहा है और उसी बच्चे की मां को दूध पिलाने का मुआवजा भी दे रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला कदीर है, ये अल्लाह तबारक व तआला कादिर है कि वो दुश्मन के हाथों सारे काम जो है वो करवा रहा है। बच्चे को वापस भी कर दिया और बच्चे को दूध पिलाने का मुआवजा भी फिरौन के महल्लात से जो है वो जारी कर दिया। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला अपने वादों को पूरा करने वाला है और कादिर है और वो करके दिखाता है, और वो कभी गलत वादा नहीं करता। जो वो वादा करता है वो सच्चा वादा करता है और अपने वादे को जो है वो करके दिखलाता है। फिर उसके बाद तीसरा सबक, किस्सा तो बहुत तवील है, मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में ये मौजूद है। मन तरका शैअन लिल्लाहि अअवज़हुल्लाहु खैरन मिन, जो आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर उसको जो है वो अता करते हैं। जो अल्लाह की रजा के लिए किसी चीज को छोड़ देता है, तर्क कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उससे बेहतर अता करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की कौम में एक बंदे को कत्ल कर दिया, वो कत्ल हो गया, मुक्का मारा और मर गया। मारने का इरादा नहीं था लेकिन लड़ाई हुई, खदशा पैदा हुआ कि ये मुझे कत्ल कर देंगे। रातों रात बस्ती से निकले और मदियन की तरफ चले गए। वहां पे गए, वलम्मा वरदा माअ मदियन, जब मदियन के पानी पे वारद हुए तो वहां पे लोगों को देखा कि लोग पानी पिला ले, और देखा दो बच्चियां हैं वो साइड पे बैठी हैं, वो पानी नहीं पिला रही। पूछा मा खत्बुकुमा, तुम्हारा क्या मामला है? कहा ये लोग हैं, ये चले जाएंगे, फिर हम अपने जानवरों को दूध पे पानी जो है वो पिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उनके जानवरों को पानी भर के दिया, उन्होंने पी लिया, पानी भर के पिलाकर जो है वो चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम एक इलाके से हिजरत करके दूसरे इलाके में आए थे, जेब में कोई पैसा नहीं है, होटल वहां पे शायद मौजूद नहीं थे, खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, भूख शदीद लगी हुई है, और काम भी हाथ में आया कि बच्चियों का काम कर दिया और उनसे किसी मुआवजे का मुतालबा नहीं किया। बेटा मैं पानी आपको पिला देता हूं, मैं भूखा हूं, मुसाफिर हूं, एक वक्त का खाना चाहिए, 2 रोटियां तो दे जाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा नहीं कर सकते थे, किसी आम घर से भी मुतालबा कर सकते थे, लेकिन चलो आम से ना सही, जिसका कोई काम किया था उससे तो कर सकते थे। ये है कि किसी के साथ नेकी करो और अल्लाह के लिए करो, अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी का बदला अपनी जनाब से खुद अता फरमाते। फिर उनको पानी पिलाया और साए की तरफ चले गए और कहा रब्बि लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, या अल्लाह तेरा मैं मोहताज हूं, मुझे जरूरत है, अपने आसमान से मेरी मदद फरमा। भूखा भी हूं, प्यासा भी हूं, कोई घर भी नहीं है, कोई जाए पनाह भी नहीं है, या अल्लाह जो भी तू मदद देगा मैं उसका मोहताज हूं, अपनी मदद जो है वो अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने देखा मेरे बंदे ने नेकी की है और दुनिया वालों से कोई मुतालबा नहीं किया, पर मैं इसका बदला मैं देता। आज हम किसी के साथ नेकी बाद में करते हैं, मुतालबा पहले कर देते हैं।
میں نے آپ کے ساتھ یہ نہیں کیا، آپ نے مجھے کیا دے دیا، بس یہ دیا ہے، یہ میرا بدلہ ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی نیکی کو جو ہے وہ برباد کر لیا جاتا۔ یہ نیکیاں لوگوں کے لیے نہیں کی جاتی، اللہ کے لیے کی جاتی۔ جب اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی جو ہے وہ واپس آئی اور آ کر کہا میرا باپ جو ہے وہ تمہیں بلاتا ہے۔ گھر میں بلا لیا گیا، گھر میں مزدوری کے لیے رکھ لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائے پناہ بھی دے دی اور پھر رشتے کا بندوبست بھی کر دیا، شادی بھی کر دی، گھر والے بھی دے دیے، اہل و عیال بھی دے دیا اور گھر میں سکون بھی دے دیا۔ اور پھر وہاں سے سفر کیا تو واپسی کے راستے پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج بھی سر کے اوپر رکھ دیا۔ فرمایا لوگوں، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرو اور بھول جاؤ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ کچھ نہ کچھ نیکیاں ایسی ہونی چاہیے جو انسان نے چھپا کے بھی رکھی ہوں اور اس کا کبھی بھی مطالبہ دنیا والوں سے نہ کیا جائے۔ جس کے ساتھ نیکی کی گئی اس سے بھی نہ کیا جائے، تم تو وہی ہو، میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ فرمایا ایسا بھی نہ کرو، اپنی نیکی کو برباد نہ کرو، نیکی کرو اور بھول جاؤ اس کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیکھیے پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت اور اس کے اوپر اپنے انعامات اور اکرامات کی بارش جو ہے وہ کیسے برسا۔ چوتھے نمبر پر چوتھا مسئلہ اور چوتھا درس اس سبق میں یہ بھی موجود ہے، وجاءت احداہما علی استحیاء، ان میں سے ایک بچی جو ہے وہ حیا کے طور پر چلتی ہوئی آئی، با حیا بن کر آئی۔ حیا یہ خواتین کا زیور ہے، ماں بہنوں اور بیٹیوں کا زیور ہے، یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کی حشمت ہے، یہ ان کی شان و شوکت ہے۔ با پرد رہنا اور حیا کرنا، مردوں کے ساتھ میل جول نہ کرنا، بے پردگی کا اظہار نہ کرنا، بغیر کسی شدید ضرورت کے غیر مرد سے بات نہ کرنا، یہ عورت کا زیور ہے، یہ عورت کی خوبصورتی ہے، یہ عورت کے لیے سونے اور چاندی کے زیور سے کہیں زیادہ قیمتی زیور ہے۔ لیکن افسوس آج اس زیور کو اتار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں عورت کی قدر ختم ہو گئی ہے اور وہ دنیا کا ایک گھٹیا سامان بنا دیا گیا ہے، اسے ٹیشو پیپر بنا دیا گیا ہے، اسے استعمال کرو اور پھینک، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ عورت نے جب اپنی عزت کی چادر کو خود اتارا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی عزت اور مقام اور اس کا جو ہے وہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ فرمایا لوگوں، عورت کا مقام گھر میں ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے میرے نبی کی بیویوں، تمہارے اوپر تو کوئی غیر مرد جلدی سے نظر نہیں ڈالے گا، اگر ڈال بھی لے تو تمہارے دلوں میں خرابی کا امکان کم ہے، اور اگر آ بھی جائے تو تمہارے لیے میں نے حرام کر دیا ہے کسی مرد سے شادی نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود اپنے گھر میں رہا، زیب و زینت کو بنا کر لوگوں کے سامنے نہ جایا کرو۔ نبی کی بیویوں کو جب یہ حکم دے دیا گیا تو آج کی ماں بہن کے لیے جو ہے وہ کیسے اجازت ہے کہ وہ دوپٹہ گرے بان میں ڈال کر، گرے بان کو ننگا کر کے، سر اور منہ ننگا کر کے غیر مردوں سے جا کر چہ چہ کر جو ہے وہ باتیں کرے اور کہے یہ میرا بھائی ہے، میں نے تو اس کو بھائی بنایا ہوا ہے، یہ تو میرے باپ کے قائم مقام ہے۔ فرمایا یہ شریعت نے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں، کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے، کوئی کسی کا باپ نہیں ہے جب تک وہ اس کا حقیقی باپ نہ، جب تک وہ اس کا حقیقی بھائی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار اس کا نہیں بن سکتا۔ جو اللہ نے رشتے بنائے وہی رشتے ہیں، آپ 1000 مرتبہ کہیے یہ بھائی ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اس لیے کہا لوگوں، اپنی عزتوں کو تار تار نہ کرواؤ۔ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ کام نہ کرو، اپنی عزت کو جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے چاک چاک نہ کرو، اس کو بچا کے رکھو۔ میں حیا والے لوگوں کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں کرتا ہوں۔ صنفانی، دو صنفیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا ان جیسی، ان قریب ان کا ظہور ہوگا۔ ان میں سے ایک صنف کا آپ نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے نساء کاسیات عاریات، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ دنیا میں لباس پہنا ہوا ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ برہنہ کر کے جو ہے وہ پیش کریں گے، ان کا لباس چھین لیا جائے گا، اتار دیا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے لباس زیب تن کیا تھا، نہ لباس ہونے والا، جس کو لباس نہیں کہا جا سکتا تھا، جو ان کے سطر کو پورا ڈھانپنے والا نہیں تھا،
बारीक था, तंग था, या वैसे ही उन्होंने लिबास खोला हुआ था? फरमाया ऐसी औरतों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो है वो लिबास से महरूम कर देंगे। ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रीहाहा, जन्नत में ऐसी औरतें दाखिल नहीं होंगी और ना ही वो जन्नत की खुशबू पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू जो है वो इतनी इतनी मसाफत से आती है। माँ और बहनों से और बेटियों से गुजारिश है कि आज तरक्की का जमाना है, लेकिन तरक्की का जमाना नहीं है कि शरीयत की हुदूद को पामाल कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को जो है वो उसकी धज्जियां बखेर दी जाए, उसको रेजा रेजा कर दिया जाए और उसे पसे पुश डाल दिया जाए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर ऐसा किया जाएगा तो सवाए तबाही की और बर्बादी के कुछ नहीं मिल सकती। आज औरत की कदर इसी वजह से खत्म है, उसने अल्लाह ताला के अहकामात को पसे पुश डाल दिया। औरत को गैर मर्द से कोई काम ही नहीं है। अगर कभी मजबूरी बन जाए तो शरीयत मना नहीं करती, पर्दे में रहकर इंतहाई एहतियात के साथ अगर वो बात कर ले तो शरीयत इजाजत देती है, लेकिन उनके साथ रवाबत किए जाए और हर वक्त बाजार में आना जाना लगा रहे और चेहरा नंगा हो और चह चह के मजाकों में बातें की जाए, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, वगरना इज्जतें जो है वो महफूज जो है वो नहीं रहती। यहाँ पे अल्लाह ताला ने उस औरत का तज़किरा किया जो हया के साथ आई। कहा लोगों, हया अल्लाह को पसंद है और अल्लाह ऐसी औरतों को ही पसंद करता है जो बाहया रहती हैं, बापर्द रहती हैं और अपनी इज्जत की जो है वो हिफाजत करने वाली हैं। उसके बाद पांचवा सबक जो है इस वाक़े में हमारे लिए मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में अल्लाह ताला ने बतलाया, लोगों अल्लाह का दीन ये आपके लिए नाजिल किया, इसे अपने लिए तस्लीम कर लीजिए, इसे मुंतखब कर लीजिए, इसे संभाल लीजिए, इसकी हिफाजत कीजिए, इस पे खुद भी अमल कीजिए, लोगों को भी इसकी दावत दीजिए। इस दीन को महफूज करके खुद भी अमल करें और लोगों को भी दावत दें और घबराइए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला दीन पर अमल करने वाले, दीन को आगे पहुंचाने वाले, उनकी मदद खुद करता है और उनकी हिफाजत खुद करता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मुखालिफ क्या कहेगा? मुखालिफीन तो बड़ी कुव्वत में है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मैं तो इंतहाई कमजोर हूं, क्या बात करूंगा, मेरा तो मजाक उड़ाया जाएगा, मुझे तो जीने नहीं दिया जाएगा। फरमाया ये आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सारी टेंशनें मेरे पास मौजूद है, मैंने ले ली है, आपको किसी किस्म की परेशानी हो, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हिफाजत मैं करूं। मूसा से कहा, मूसा जाओ फिरौन से टकरा जाओ, फिरौन के दरबार में चले जाओ, जाओ जाकर अल्लाह ताला की वहदानियत का बोल बोल दो, उसे बतला दो कि अल्लाह ताला सारी कायनात का रब है और तेरा भी रब है, मेरा भी रब है, उसकी इबादत करो। कहा या अल्लाह वो तो बड़ा जाबर है। कहा कोई बात नहीं, इन्नी अस्माउकुमा व अरा, मैं तुम्हारी बातों को सुनता भी हूं, तुम्हें देखता भी हूं, तुम मेरे सामने हो, मेरी नजरों से ओझल नहीं हो, वो कुछ करेगा तो मैं भी मौजूद, कुछ नहीं कर पाएगा, जाओ तुम। चले गए, निशानियां भी अल्लाह ताला ने दे दी। फिरौन के दरबार में जाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो दावत दी, कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने रोब और दबदबा जो है वो तारी कर दिया। फिरौन कुछ ना कह सका, सिर्फ यही पूछने लगा, अच्छा तुम रसूल बन के आए हो, नबी बन के, कोई निशानी दिखाओ। अपनी बगल में हाथ डाला तो हाथ चमकता हुआ नजर आया, अपनी लाठी को जमीन पे फेंका तो बहुत बड़ा अजदहा बन गया। फिरौन खौफजदा हो गया। हवारी कहने लगे घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो जादूगर लगता है, जादूगरों को बुला लो। जादूगरों को बुला लिया गया, मुकाबला हुआ, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, छोटी छोटी रस्सियां, सैकड़ों हजारों की किस्म के सांप बन गए। फाऊज सफी नफ्सी खीफा, मूसा अलैहिस्सलाम भी डर गए, इतना जबरदस्त वो जादू लेकर आए कि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी खौफ पैदा हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हमने वही की, मूसा डरने की जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं है, तुम्हारे हाथ में लाठी है, तुम भी फेंक दो। लाठी फेंकी, वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया और उसने आनन फानन जितने छोटे छोटे सांप थे सारे खा ली, सारे खा ली। कौल की सहारतु सुज्जदा, तमाम के तमाम जादू सजदे में, जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे हम भी मूसा और हारून का जो रब है उसके ऊपर ईमान ले। आई अल्लाह की मदद, गलबा भी अता किया, फिरौन को मुकाबले में शिकस्त भी दे दी और जादूगरों के दिल में ईमान की हक्कानियत को भी डाल दिया और मूसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद में इजाफा भी हो गया।
پہلے کچھ بھی لوگ مسلمان نہیں تھے، اب کتنے سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں مل گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مدد بھی دیتا ہے اور غلبہ بھی دیتا ہے اور اپنے دین کو غالب بھی کرتا ہے۔ یہ مدد آتی ہے جس وقت انسان اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ مخلص ہو جاتا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، 2 یا 3 منٹ باقی ہیں۔ ان تمام باتوں سے آخری بات صرف ذکر کرتا ہوں جو مین مقصد ہے، وہ بات بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے وہ غرق کرنے کا پروگرام بنا لیا، اسے تباہ اور ہلاک کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی قوم اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لو اور راتوں رات نکل جاؤ۔ نکلے تو آگے بھاگے، فرعون کو پتا چلا، وہ بھی لشکر لے کر آ گیا۔ آگے پہنچے تو آگے دریا اور پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، اب تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ لوگوں یہ قرآن مجید یہ سارے کا سارا بتلاتا ہے، لوگوں تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ۔ کتنی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ، مومنین مومنوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایمان لانے والوں کے ساتھ ہے۔ لوگوں تم میرے بن جاؤ، میں تمہارا بن جاؤں گا۔ اور یہ مدد کے وعدے صرف نبیوں کے ساتھ نہیں ہیں، عام لوگوں کے ساتھ بھی ہیں۔ اور بے شمار تاریخ میں واقعات موجود ہیں کہ عام بندہ ہے، اللہ کے دین کا کام کیا ہے اور اللہ کا کام کیا ہے، اللہ نے اس بندے کو ضائع نہیں ہونے دیا اور غیبی طرف سے اپنی جانب سے خود جو ہے وہ مدد کی ہے۔ یہی یقین موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب موجود۔ جس کے ساتھ اس کا رب موجود ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق ابو بکر صدیق کو دیا اور یہی سبق اپنی امت کو دیا۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، دشمن دروازے پہ غار کے دھانے پہ کھڑا ہے، اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو ہم پکڑ لیے جائیں، ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ما ظنک، تیرا کیا گمان ہے، تیرا ان 2 بندوں کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا خیال ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ ثَالِثُهُمَا، جن کا تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ موجود، جہاں پہ تیسرا اللہ تعالیٰ موجود ہے تجھے وہاں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو دیکھنے نہیں دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ان کے آگے پردہ ڈال دیا اور بحفاظت غار سے نکال کر مدینہ میں جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد جو ہے وہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا لاٹھی مارے دریا میں، رستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، فرعون درمیان میں آیا تو اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، وہ چل پڑا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سارا قصہ ہمیں یہ بتلاتا ہے لوگوں کہ قوتیں، طاقتیں، اختیارات اور دنیا میں تصرفات یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی اور کا نہیں ہے، نہ کسی ولی کا، نہ کسی شہید کا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی اور کا، کسی کا کوئی تصرف نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اور آج افسوس، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی نیازیں دی جاتی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی نیازیں دی جاتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی نیازیں دی جاتی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی نیازیں دی جاتی، اور بزرگوں کے نام پہ، قبروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ کرنی والے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں۔ اگر یہ حاجت روا ہے تو پھر کربلا کے شہید کو مظلوم کیوں کہتے ہو؟ اگر یہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں اور یہ ساری کائنات ان کے تصرف میں ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا ظلم کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا؟ حضرت حسین تو خود مشکل کشا ہے، ان کے نام کی تو آپ نیازیں دیتے ہیں، ان کے نام پہ تو آپ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ تو مددگار ہیں، ان کے نام پہ تو آپ یا حسین کے نعرے لگاتے ہو۔ وہ خود اپنی مدد کیوں نہیں کر سکے؟ وہاں پہ اگر الزام دیا جاتا ہے کہ یزید اور اس کے حواریوں نے شہید کر دیا، جس نے بھی شہید کیا کیا وہ زیادہ طاقتور تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے؟ حضرت علی مشکل کشا، مولا علی مولا علی میری مدد کچی پار لگا دینا، مشکل کشا ہے لوگوں کے، وہ مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ اپنے بیٹے کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ یہ قصہ ہمیں بتلاتا ہے لوگوں معاملات ایسے نہیں ہیں جیسے لوگ سمجھتے۔ یہ اولیاء
یہ صحابہ کرام, یہ اہل بیت, یہ شہداء, بہت عظیم مقام ہے, لیکن کائنات میں تصرف کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. لوگوں, کائنات میں تصرف کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ سبق کس دن سے ملتا ہے؟ 10 محرم سے ملتا ہے. 10 محرم کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو نجات عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی, اور فرعون کو غوطے دے دے کر جو ہے وہ دریا میں غرق کر. وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا. 10 محرم کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا, لوگوں, کائنات میں تصرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا, اختیار اور حکم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ بچانا چاہے اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. لوگوں, یہ سارے اختیارات اور اقتدارات میرے ہاتھ میں ہیں, میرے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لیکن افسوس کہ آج کے دن کو بھلا کر ہمیں کسی اور چیز میں مشغول کر دیا گیا ہے. ہمارا سوگ ہی ختم نہیں ہوتا, ہمارا ماتم ہی ختم نہیں ہوتا, ہماری چارپائیاں سیدھی نہیں ہوتی ہیں, ہماری قبروں کی مٹی جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے, جب تک جو ہے وہ یہ محرم کا مہینہ نہیں گزر جاتا. اللہ کو کون یاد کرے گا؟ اللہ کے اختیارات کو کون یاد کرے گا؟ اپنی اصل عقیدت اور اپنے اصل توحید کو اور اپنے اصل نظریے کو کون یاد کرے گا؟ یہ تو اسی کے لیے ہے جو قرآن کو پڑھے, قرآن کو سمجھے, اور اس کو سمجھ کر اس کو اپنے لیے جو ہے وہ دین بنائے اور اس کے مطابق عمل کرے, تبھی جا کر جو ہے یہ دین جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے, وگرنہ دین جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ وہ 10 محرم کا دن ہے جس دن میں اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی, اور آپ نے فرمایا موسیٰ اور اس کی قوم نے روزہ رکھا شکر کے طور پر. ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, سبیلیں نہیں لگائی, بلکہ کہا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم نبی کے زیادہ حقدار ہیں. اور پھر آخری سال میں آپ نے کہا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 کا بھی رکھوں گا. تو آپ نے 9 کا رکھنے کا ارادہ فرمایا, لیکن 9 کا رکھنے کی نوبت نہیں آئی اور آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اس لیے اہل علم کا کہنا ہے 2 روزے رکھنے چاہیے. 10 کا اصل روزہ ہے, اس کی فضیلت ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور 9 کا یہودیوں کی مخالفت میں روزہ رکھنا چاہیے. یہ 2 روزے رکھنے چاہیے. آج جنہوں نے رکھا ہے ٹھیک ہے, جنہوں نے نہیں رکھا وہ 10 کا رکھ لیں اور 11 کا رکھ لیں. جنہوں نے رکھا ہے, آج کا بھی رکھا ہے, وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور کل کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزہ رکھنے والوں کا روزہ قبول فرمائے, اور انہیں اس واقعے کے اندر جو توحید کا, ایمان کا, اسلام کا, کہ اسلام اصل میں ہے کیا, اسلام زندہ کیسے ہوتا ہے, اسلام کی آبیاری کیسے ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کیسے کرتا ہے, اس کے بندے کون ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.